حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی جس صحیفے سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے اس کو غور سے دیکھا۔ پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا اور خوف و دہشت سے لرز اٹھے۔ پھر بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب قریب ہی چھپے تھے اور سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً باہر آئے اور بولے، عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے، اچھا خباب، بتاؤ محمد کہاں ہے؟ میں جاتا ہوں، اب مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ سب کے دل خوشی سے ہل اٹھے۔ خباب بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس ارقم کے گھر میں ہیں۔ عمر آئے تو مشرک تھے اور خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے تھے، اور جا رہے تھے تو خدا کے تنہا خدا کے غلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے۔ وہ دوڑے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا بنا لیں اور مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ حضرت عمر ارقم کے گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھٹکایا تو بلال کی آواز آئی، کون ہے؟ جواب ملا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت رسول خدا کچھ ساتھیوں میں تشریف فرما تھے۔ حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر، حضرت بلال اور حضرت علی بھی وہیں موجود تھے۔ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حضرت حمزہ نے کہا، اور اگر نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ حضرت بلال دروازہ کھولنے گئے اور حضرت حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ اگر عمر نے حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا تو حضرت عمر اندر آ گئے اور اسی لمحے حضرت بلال اور حضرت حمزہ جھپٹے اور باہوں میں جکڑ لیا۔ پھر عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو اسے دور کر دے اور اس کا سینہ نور ایمان سے چمکا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ، عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت بلال اور حضرت حمزہ الگ ہو گئے۔ پھر حضرت عمر آگے بڑھے اور حضور اقدس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ میں ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئیں اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجیب سما بن گیا اور پوری فضا پر ایک دہشت اور جلال چھا گیا۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت عمر بھی اب مسلمانوں میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں چاہے جئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، پھر چھپنا کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت۔ انہوں نے عرض کی، خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے، بخدا یہ نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے، اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی دو صفیں بنائیں، ایک کے امیر حضرت عمر تھے اور دوسرے کے حضرت حمزہ۔ پھر بہادر جوانوں کی دونوں صفیں کعبے کی طرف بڑھیں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نماز ادا کی۔ پھر نعرہ لگایا جس سے مکے کی پہاڑیاں دہل گئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔